اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جنوب سے معصوم ہیں، قواعد سے بھی اور شقائق سے بھی، قبل النبوت اور بعد النبوت۔ تحقیق یہ ہے اور مصنفین فرماتے ہیں کہ کفر سے شرک سے تو ہمیشہ معصوم ہیں، مگر بعد النبوت قبائل سے بھی معصوم ہیں۔ قبل النبوت قبائل کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ جو اس قسم کی باتیں بعضی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق وارد ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں کے لیے یا اور دوسرے نبی کے لیے وہ یا تو قبل النبوت کا واقعہ یا یہ کہ خطا اجتہادی پر محمول ہے۔ بہرحال انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں معاصی سے۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں سورہ فتح میں کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذنب کا تحقق ہوا، جس کے مغفرت کا یہاں پر اعلان کیا گیا۔ اعلان بالمغفرت پڑا ہے اس امر کی ذنب واقعی اور الفاظ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ دوسری جگہ آیت میں واستغفر لذنبک وللمؤمنین، کئی جگہ پر تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ذنب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متحقق ہیں۔ تو یہ اس عقیدے کے مخالف معلوم ہوتا ہے، اس کا جواب کئی طرح سے دیا گیا ہے۔ اول یہ جواب ہے کہ غفل مستلزم وجود ذنب کو نہیں ہے، غفل کے معنی سچ کے ہیں، غفار بمعنی ساتل ہے، غفران یعنی ساتل ہونا اللہ تعالی کا بین الانبیاء بین الذنب والنبی ہے، اور ساتل ہونا جو غیر الانبیاء بین الذنب وجزائہ ہی ہے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ لیغفر لک اللہ اے لیغفر لک اللہ بینک و بین ذنبک، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے لیے غفار ہوتا ہے، غافر ہوتا ہے، بمعنی ساتر بین الذنب و بین النبی، نبی اگر کے لیے ذنب تک پہنچنا غیر ممکن کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پہنچنے نہیں دیتا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہوا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ اس برہان کو دکھلا کر حاجز ہو گیا بین الذنب و بین یوسف علیہ السلام۔ غفل کے معنی ستر کے ہیں،
بس وہاں پر پایا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ ساتر بینہ و بین الذنب بن جاتا ہے، اور غیر انبیاء کے لیے ساتر بین الذنب نہیں ہوتا ہے، بین الجزا ہوتا ہے۔ غیر نبی کی یہ مغفرت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہ کرے، ذنب صادر ہی غیر نبی سے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو جو اس ذنب کے لیے تھا وہ روک دیتا ہے، ساتر بن جاتا ہے۔ تو ستر دونوں جگہ پایا گیا، نبی کے لیے ستر بین الحمل بین حمل الذنب و بینہ، اور غیر نبی کے لیے بین المجرم و بین جزائہ۔ تو یہاں پر جو کہا گیا قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمہارے اگلے اور پچھلے ذنوب کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ساتر بن گیا، کسی قسم کا ذنب آگے اور پیچھے محبت نہیں۔ یہ اس توجیہ کے اوپر جہاں جہاں پر بھی لفظ غفر کا وہ ذنب کا آیا، پیغمبر کے لیے اس کا ارتکاب لازم نہیں آتا، بلکہ ارتکاب سے معنی ہونا اللہ تعالیٰ کا سب ایک توجیہ مضبوط ہے۔ توجیہ کی انبیاء علیہ السلام کے متعلق ذنب کا استعمال کرنا ترک اولا کے لیے ہے۔ وہ معصوم ہیں ذنوب سے جو کہ کبائر ہیں، ان سے کبائر صادر نہیں ہوتے، مگر خلاف اولا غیر مستحسن چیزوں کا صادر ہونا ممکن ہے۔ تو حسنات الابرار سیئات للمقربین کے قاعدے کے موافق انبیاء علیہ السلام کے لیے بعض صغائر کے اوپر بھی مواخذہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹ بولنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرعاً کبیرہ نہ تھا، کیونکہ اس میں صنعت طریقہ پائی گئی۔ ایسا لفظ استعمال کیا گیا جس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی بعید مراد لیا گیا، مخاطب دانا قریب دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ تم سے یہ جب بار یہ جاری پوچھے گا یہ مرد تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے، تو تم کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کی ہجرت کر کے اپنے وطن سے بیت المقدس کو جا رہے تھے
باپ نے کہا تھا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ باپ نے کہا کہ تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے، میں تجھ کو رجم کروں گا، سنگ سار کروں گا، یا میں تجھ کو گالیاں دوں گا، تو مجھ سے جدا ہو جا۔ واہجرنی ملیا، زمانے ذرا تک مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت باپ سے جدائی کرنی باتیں نکال دیا۔ تو حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو اور اپنے سارے کو لے کر کے روانہ ہو گئے بیت المقدس سے، اور راستے میں ایک ظالم بادشاہ کی مملکت پڑتی تھی۔ اس کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی خوبصورت عورت کے ساتھ وہاں گزرے تو خوبصورت عورت کو تو قبضہ کر لیتا تھا، اور وہ شخص جو اس کے ساتھ ہے اگر خامند ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیتا تھا، اور اگر باپ یا بھائی ہوتا تھا تو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ جب گزر رہے تھے اس کی مملکت سے تو اس کے جواسیس نے جا کر کے خبر دیا کہ ایک ایسی عورت خوبصورت آپ کی مملکت سے گزر رہی ہے۔ اس نے حکم کیا کہ اس کو پکڑ کر کے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ پوچھے گا کہ یہ شخص تمہارے ساتھ کون ہے تو کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے۔ یہ پہلا پتی ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو دے گئے، اس کے مکان میں داخل کر دیا۔ حضرت سارہ داخل ہوئی ہیں اس کے کمرے میں، تو انہوں نے نماز کی نیت مانی۔ وہ آیا، اس نے جب تراویح کرنی چاہیے تو گر کر کے گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا مر۔ انہوں نے دعا کی نماز میں کہ پروردگار مجھ کو اس سے محفوظ رکھ۔ اس کا ان کا کہنا تھا کہ وہ گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب ان کو خوف ہوا کہ کہیں اس کی جان نہ نکل جائے، تو لوگ کہیں گے کہ اس عورت نے مار دیا۔ تو دعا کیا کہ پروردگار یہ مرنے نہ پائے۔ اس کو ہوش آ گیا، پھر اس کے اندر تیاری کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ہم اس کو حفاظت کریں گے، تو پھر وہ اسی طرح تڑپنے لگا۔ تب پھر انہوں نے دعا کیا تو اس کو ہوش آیا، اور اس نے اپنے لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ تم بہت بڑی جادوگرنی لے کر کے آئے ہو۔ حضرت سارہ کو چھوڑ دیا، اور ایک عورت خدمت کے واسطے دے دیا، حضرت حاجر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو۔ تو یہ جھوٹ بولنا، دوسرا جھوٹ بولنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی لوگ
عید کے واسطے جا رہے تھے. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. جب سب عید کے اندر عیدگاہ کو جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی چلو، تو انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر یہ کہا کہ میں سقیم ہوں. یہ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں نجوم سے کا بہت بڑا چرچا تھا، تو ان کا ستاروں کو دیکھنا سقیم کہنا یہ لوگ سمجھے کہ اس علم نجوم کی وجہ سے ان کو اپنی بیماری کا علم ہوا ہے، اس واسطے ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے. سقیم کہنا یہ بدل شمار کیا جاتا ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی معلوم یہ دوسرا جھوٹ ہے. تیسرے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے عیدگاہ پر جانے کے بعد ان کے بت خانے میں داخل ہوئے تو جتنے بت تھے سب کو توڑ دیا اور پیشہ کلہاڑا جس سے توڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور بتوں کو جو سب کو توڑ ڈالا. الا کبیرا لہو فجعلهم جزازا الا کبیرا لہو. جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا اور اس کو نہیں قتل کیا، اس کو توڑا نہیں. جب وہ آئے بہت پریشان ہوئے تو تحقیقات کیا کس نے توڑا کس نے توڑا. تو لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے پہلے سنا ہے ایک جوان بتوں کی بہت برائی کرتا تھا، ان کا نام ابراہیم ہے. قالوا فاتوا به على اعين الناس. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. ان بتوں کو تو بڑے بت نے توڑا ہے. فعله كبيرهم هذا فاسألوهم انہی بتوں سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں. تو یہ فعله كبيرهم یہ تیسرا چیز. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام زندگی میں نقل کیے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت میں جب کہ لوگ شفاعت کی خواہش کریں گے تو ان تین جھوٹوں کو سے ڈرتے ہوئے ہوں گے. میں نے تمام عمر میں 3 جھوٹ بولے ہیں. میں اس وقت جرات نہیں کر سکتا شفاعت کے لیے، کیونکہ اگر اس کے اوپر گرفت ہوئی تو مجھ کو جواب دینا مشکل ہوگا. مگر یہ تینوں جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی جھوٹ نہیں ہے. ایک ایسا لفظ جس کے 2 معنی ہیں، حریف کا معنی نہ دیا جائے، بعید کا معنی دیا جائے،
اس کو تولیہ کہتی بنا سے تولیہ عمل لبان وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کا بھائی ہونا چاہیے اخوت نسبی بھی ہوتی ہے اور دینی بھی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخوت دینی مراد دی. خود فرمایا کہ میرے اور تمہارے سوا کوئی شخص اس جگہ پر اللہ کا ماننے والا نہیں ہے, دین پر نہیں ہے. اس واسطے میں نے دینی اخوت لگا دی. جب بعد نے سمجھا کہ مذہبی اخوت مراد ہے تو اس لیے یہ تولیہ ہوا, جھوٹ نہیں ہوا حقیقت. اگر قیاس وہاں پر قوم کے سامنے نظر کی نجوم فقارت دینی سقیم حکم بدنی بھی ہوتا ہے اور قلبی بھی ہوتا ہے. دل میں مکروہ چیزوں کی وجہ سے صدمہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو سقیم ظاہر کیا. قوم نے سمجھا کہ حکم بدنی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم روحی مراد لیا تھا. ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت رنجیدہ اور کبیدہ خاطر فقال انی سقیم. یہ دوریہ یادے کی لفظ سقیم استعمال کیا گیا مستقبل کے لیے. مجھے ستاروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں ہم قریب بیمار ہو جاؤں گا. انہوں نے سقیم کے معنی یہ سمجھے کہ یہ دیر سکنا ان کو. بہرحال چاہے سکن معمولی مراد دیا جائے یا سکن مستقبل میں مراد دیا جائے, یہاں تولیے کا استعمال یا تو ہوا ہے مانا قریب مراد دیے گئے, قوم میں مانا قریب مراد دیے. حضرت قیاس قد فعله كبيرهم هذا نسبت بتوں کے دھونے کی بڑے بت کی طرف کی گئی. اس کی طرف بڑے بت کی طرف نسبت کرنا حقیقت نہ تھا بلکہ مجازن تھا. بڑا بت توڑنے والا ہے کس واسطے کہ اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا. وہ سبب ہے, سبب کی طرف نسبت دیکھتی کی جاتی ہے, حقیقتاً وہ کرنے والا نہیں ہے. جیسے ينزع عنهما لباسهما ليريهما سيئاتهما. ابلیس کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا کی لباس ننگا کرنے کو نسبت کیا گیا ہے. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ننگا ابلیس سے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا, مگر شیر کی نسبت ابلیس کی طرف کی گئی باعتبار نسبت سبب کی. سبب نزع لباس کا ابلیس واقع ہوا تو ہم بہت
وہ ایک جاری ہے، سبب عامر کو فاعل قرار دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر جو کبھی سب سے بڑا بت تھا اس کو فاعل قرار دیا ہے، تو اس کے بعد سببیت کی۔ بہرحال یہ تین کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیے گئے ہیں، تینوں حقیقتاً کبھی نہیں ہے، بلکہ تینوں توریے میں سے ہیں۔ توریے کو کبھی نہیں قرار دیا جاتا، تو اسی طرح کے اوپر انبیاء علیہ السلام کی طرف سے اس قسم کی چیزیں نسبت کی گئی ہیں، وہ کبھی قبائل نہیں ہیں، بلکہ کر کے اولا خدا کے اولا ان کو جب قرار دیا گیا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خود فرماتے ہیں وَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، ہم نے ان کے اندر عزم اور ارادہ معصیت کا نہیں پایا، جب وہ بھول گئے تھے بھولے جان گئے، اس سیام کا حکم نہیں کیا جائے۔ تو اس حیثیت سے ان سے غفلت ہوئی، حقیقتاً یہ گناہگار نہیں ہے، مگر حسنات الابرار سیئات بالمقربین بھی قاعدہ ہے۔ بڑے سے اگر کوئی چھوٹی بھی خطا ہو جائے تو اس پر گرفت ہوتی ہے، اسی واسطے کہا گیا وعصا آدم ربہ فغوی۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قصداً معصیت نہیں کی تھی، مگر چونکہ مرتبہ بہت بڑا ہے، بڑے مرتبے والے سے اگر جوابی چوک ہو جاتی ہے تو اس پر سخت گرفت ہوتی ہے، حسنات الابرار سیئات بالمقربین۔ تو خدا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے جو کہا گیا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ یا استغفر لذنبک وللمؤمنین اور آیتیں جو قسم کی ہیں، وہاں پر ذنب سے مراد قبائل نہیں ہے، قبائل سے انبیاء ہمیشہ معصوم رہتے ہیں، بلکہ خدا کے اولا وہ نئی شادی ہوئے اور ان پر لفظ سختی کا ذنب کا اطلاق کیا گیا بسبب ان کی حضور شان سے۔ یہ دوسرا جواب مت سیئات بالمقربین، جو اوپر کے درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے حساب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں۔ سیئات مقربین بھی بولا جاتا ہے، یہ بزرگوں کی مسئلہ ہے یا حدیث ہے؟ نہیں، یہ تو سمجھانے کے واسطے حقوق سے زبان
ایک متعلق عربی زبان میں اسی کا محاورہ رائج ہے کہ بڑوں کی بات معمولی باتوں کو اس میں بڑا گناہ ظاہر کیا جاتا ہے. حسنات الابرار سیئات للمقربین کہا کہ عرف کو بتلانا ہے. پھر اس طرح سے انسانی عرف میں بڑے لوگوں کی طرح کی بات کے اوپر گرفت ہوتی ہے اور وہ حقیقت میں گرفت کے لائق نہیں تھی مگر ان کی شان کی حیثیت سے وہ گرفت کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہا گیا فنسی غرقت عیدنا اذا آدم فنسی ولم نجد له حجما. جب بھول گئے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا حجم نہیں پایا تو پھر کیوں کہا جاتا ہے یہاں کا آدم ربہ فغوى. اور قبل النبوت قضائے ہی صادر ہو سکتے. محققین اس کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ صغائر بھی ان سے صادر نہیں. تو اس کے مطابق ہم نے ان کا استدلال ذکر کیا تھا. قرآن شریف میں فرمایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق كذلك لنشر صحنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. یہ استدلال انه من عبادنا المخلصین جب مخلصین ضمانت کرتا ہے کہ جو لوگ خدا کے مخلص بندے ہیں وہ سوء سے فحشاء سے گناہوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں. اگر قیاس ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. جن لوگوں پر اللہ تعالی کی نظر عنایت ہے سابق میں ان کے متعلق حسنہ متحقق ہوئی ہے وہ دوزخ سے اور دوزخ کے موجبات سے سب سے دور رکھے گئے ہیں. اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی مجتبی اور مصطفیٰ ہیں اور جو ان کے لیے اگر میں حسنہ ثابت ہو چکی ہے وہ ان چیزوں سے منزہ ہیں. اب جس کے اوپر شبہ واقع ہوا بعضی چیزوں کا جس کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف کی گئی. مثلا عقل شجرہ کی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کی طرف صاحبزادے کی سفارش کرنے کی اگر قیاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تجربہ کی تلاشا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے خودکی کی اس قسم کی چیزیں جو نسبت کی جاتی ہیں وہ ان کا کیا جواب ہوگا جب کسی معصوم قرار دے. اس کا جواب ہم نے یہ عرض کیا کہ ذنب کی نسبت کرنا لیغفر لکم اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ذنب کی نسبت کرنا عصمت سے
مخالف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی ذنب کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بمعنى حال بينه وبين الذنب صار ساكرا بينه وبين الذنب. انبیاء کی طرف مغفرت کی جب بھی نسبت کی جائے تو حیدورت بین النبی و بین ذنبه ہے. بخلاف مغفرت کی نسبت اگر غیر نبی کی طرف کی جائے تو بینہ و بین عذابہ حیدورت ہے. ان سے صدور ہوتا ہے ذنب کا. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا اور نبی کے لیے حائل ہو جاتا ہے, ساتر ہو جاتا ہے صدور ذنب سے. ایک توجیہ ہم نے یہ عرض کیا. دوسری توجیہ ہم نے عرض کیا تھا کہ نبی کی طرف جو ذنب کہیں کسی نفس میں منسوب ہو وہ خدا کے اولا کو ذنب قرار دیا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انبیاء سے خدا کے اولا صادر ہوتا ہے اس کو تغلیظاً ذنب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. حسنات الابرار سیئات للمقربین سے قائل ہے. تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وقت جنگ یہ مجاز بالحج ہے. جس طرح سے وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها مجاز بالحج ہے. لفظ اہم مقدر ہے. وسأل القرية أي وسأل أهل القرية. اسی طرح سے ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي من ذنب أمتك. ذنب کا مضاف مقدر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں یہ بات داخل ہے کہ آپ کی امت کو اللہ تعالی مغفور فرمائے, ان کے متعلق شفاعت قبول فرمائے. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي من ذنب أمتك. ایسے استغفر بذنبك وللمؤمنين اور استغفر بذنب أمتك. جہاں پر لفظ مغفرت کا آئے وہاں پر مضاف نہیں. یہ تیسرا جواب ہے. چوتھا جواب جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور وہ زیادہ تر اقرب معلوم ہوتا ہے, اس کے لیے ایک تنبیہ کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما تأخر زمانے مستقبل میں جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے اس کو ذنب کیسے قرار دیا جائے گا. ذنب کو ذنب جبھی کہا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شعر خدا کی ارشاد خداوندی صادر ہو تو کہا جائے گا کہ یہ ذنب ہے. تو ماضی میں جو افعال متحقق ہو چکے ہیں خدا کے حکم ان کو ذنب کہا کہنا صحیح ہوگا. مگر مستقبل میں ابھی کوئی شعر پایا نہیں ہے, اس کو ذنب قرار دینا حقیقتاً کیسے صحیح ہوگا.
اس واسطے یہ کلام لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر حقیقت پر معنی مطابق پر مقبول نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ کنایا ہے. کنایات میں یہی ہوتا ہے کہ معنی مطابقی مراد نہیں ہوتے بلکہ لازم معنی مطابقی کا ابتدائی معنی مراد ہوتا ہے. یہ چیز ما تقدم لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر کنایا ہے عن التشریف ليثبتك الله سبحانه وتعالى. عرف میں اگر دنیا کے یہ داخل ہے کہ اگر بادشاہ کسی سے بہت راضی ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ جا تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، اگلے پچھلے سب معاف ہیں، پچھلے تو کوئی ہوئے ہی نہیں وہ کیسے معاف. یہ کنایا ہے اس امر سے کہ تو ہمارے یہاں نہایت مکرم اور معظم ہے، تیرے اوپر کبھی کوئی پکڑ نہ ہوگی، ہر چیز تیری بات. اور اس میں اہل لسان کے کہا جاتا ہے یہ اسی عرف کو جناب باری سبحانہ و تعالی نے یہاں استعمال کیا ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله اي ليثبتك الله سبحانه وتعالى ويغفر ذنوبك الماضية والمستقبلة. یہ کنایا ہے کسی تکلیف اور تعظیم سے، جیسے کہ خدا نے تقریر الرماد کنایا ہے ہم جھوٹی بھی، خدا نے حزین کہتے ہیں جوان القلب حزین الفقیر سب کا سب کنایا ہوتا ہے جود اور سخاوت سے. تو یہ بھی کسی جود اور اس کے تشریف سے کنایا. اچھا محمد حمید بہاری من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. اس کراہت کو بھی ایمان کے اجزاء میں سے اجزاء مقلدہ میں سے قرار دیا گیا ہے. جس طرح سے کسی کھیل کا کرنا مکمل ہے، کسی طرح سے بازی کھیل سے نفرت کا ہونا یہ بھی مکملات میں سے ہے. کفر کے اندر اس قدر کراہت اس کے قد میں پائی جائے جو کہ دنیا میں مادیات میں سب سے انتہا درجے کی ہے. آگ سے کراہت تمام کی غیر ارواح کو انتہائی درجے. اگر ایسا مادہ موجود ہو جائے تو وہ کامل ایمان ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوت
لذت کو کہا جاتا ہے. ہر چیز میں جس میں لذت آئے اس کو حلاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جس شخص کے اندر یہ تینوں خصلتیں پائی جائیں گی اس کے اندر اس کو ایمان کی لذت متحقق ہو. ایمان کی لذت یا حقیقتاً جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تھی وہ کوڑے کھاتے تھے اور احد احد کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مرض الموت لیتے نزا کا وقت تھا. گھر والے کہتے تھے واہ کرب ادا واہ کرب ادانا. لوگ کہتے تھے واہ کرب واہ کرب غدن احل غدن نلقى الأحبة محمدا وعبدا. تو گھر والے کو کبھی کسی واق کر آ جانا ہمارے باپ کی تکلیف کا شکوا ہے قرض کا اظہار کرتی اور وہ کہتے واہ کرا بڑی خوشی کی بات ہے. ہم کل کو محبوبوں سے ملیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت. تجھے ان کو لذت کی اس چیز کے متعلق کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقاء حاصل ہونے ہے. نظر کے وقت کی تمام تکلیفوں کو اس راحت سے مخلوط کر دیا اور مبدل کر دیا. تو یہ حقیقتاً لذت ہے. اور کیا یہ مراد عداوت سے مراد عداوت حقیقی نہیں ہے بلکہ رغبت نفس کی طرف ہونا. بہرحال تین چیزیں ذکر. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى من نفسه سواهما يكون نفسه بذات الموضوع. ومن أحب حدا لا يحبه إلا بالله محبت محب بيد الله. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمیوں کو اللہ تعالی اپنے سائے میں رکھے گا جس سوائے اس کے سائے کے کسی کا سایہ نہ ہو. ان 7 میں سے امام عادل اور من احب المرء لا يحبه الا لله المتحابان في الله يفترقان عليه ويجتمعان عليه. جن 2 شخصوں نے محبت محض اللہ کے واسطے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے. جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں تو اللہ کی وجہ اسی کوئی جگہ پر کیا من احب حدا لا يحبه الا بالله. ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله
كما يكره أن يلقى في النار. جس شخص نے کو کسی طرف روکنا اس قدر مکروہ ہو جس طرح سے کہ دوزخ آگ میں گرنا مکروہ ہے. اب یہاں پر اشکال پڑتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہوئے، مگر ہم لوگ جو اسلام کے اوپر پیدا ہوئے ہمارے لیے یہ کیسے فائدہ پائے گا؟ تو فرمایا گیا نا من یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقی فی النار. تو یہ ہم لوگ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل زمان کے واسطے اور یہ اس کے اندر یہ قید نہیں لگائی جائے گی من یکرہ الکفر اشد الکراہیہ یہ کہا جائے گا. تو اس میں کما یکرہ بعد اذ انقذہ اللہ کی قید ہمارے لیے نہیں ہو، یا بعد اذ انقذہ اللہ بنایا ہے بعد ان وفقہ اللہ للاسلام. اچھا صاحب کہتے بعد تفاضل اہل ایمان کی اعمال کے اندر تشکیق ہے، ایک درجہ نہیں ہے. خدمت اور زیادتی ہوتی ہے. بظاہر اعمال اعراض ہیں، اعراض کے اندر کمیت نہیں پائی جا سکتی، کیفیت آ سکتی ہے. تفاضل اعمال میں کس طرح سے واقع ہوگا؟ مصنف کسی بات کو ثابت کرتا کہ اعمال میں تفاضل متحقق ہوتا ہے اور نصوص صریحہ اس پر دلالت کرتے ہیں. قواعد فلسفہ اگر اس کے اندر ادا کریں تو ان کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ظواہر شرع کا اعتبار ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. اہل جنت کا جنت میں داخل ہونا اس پر مبنی ہے کہ جس شخص کے اعمال خیر غالب ہے اعمال شر پر وہ جنت میں داخل. جن کا عمل شر غالب ہے عمل خیر پر وہ دوزخ میں داخل ہوں گے. تو اس بات کی جب دونوں کے دونوں اپنے اپنی جگہ بھگت لیں گے تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. ارشاد ہوگا
دونوں اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو چکے ہیں. جس کے یہاں غلبہ خیر کا تھا وہ جنت میں، جس کے یہاں عمل غلبہ شر کا تھا وہ جہنم میں داخل ہوئے اور پھر اپنی اپنی جگہ کو پہنچ گئے. خداوند کریم کے یہاں پر مومنین کا دوزخ میں داخل کرنا اکرامن ہے، کفار کا داخل کرنا دوزخ میں اہانتن ہے. یہ چھوڑا معلوم ہوگا کہ الفاظ کو مسلمان حاکموں کو دوزخ میں داخل کرنا اکرامن کیسے؟ یہ ایسے ہی اکرامن تمہارے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو تم اس کو خون میں چڑھاتے ہو. تم جانتے ہو بڑا مٹکا ہوتا ہے، اس کے اندر کپڑے کو گرم پانی اور ریل یا صابن وغیرہ ڈال کر کے اس کو خون میں چڑھایا جاتا ہے، پانی گرم کیا جاتا ہے، خوب کھولنے لگتا ہے، اس کے بعد نکالا جاتا ہے. تو کیا ایسے کپڑے کو بھی خود میں چڑھاتے کہ جس کے پہننے کا ارادہ نہیں ہے، وہ بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، بہت خراب ہو گیا ہے، اس کو خود پر نہیں چڑھایا جائے. جن کپڑوں کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ بدن کے اوپر رکھا جائے اس کو تو خود پر چڑھایا جاتا ہے. اس میں ریس ڈالی جاتی ہے، اس کو پتلے پر پٹکا جاتا ہے، اس کو نچوڑا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. اور جو کپڑا ایسا خراب ہو چکا ہے کہ وہ پہننے میں نہیں آ سکتا، اس کو یوں پھینک دیا جاتا ہے. اس کو نہ خون پر چڑھایا جاتا ہے، نہ پٹکا جاتا ہے، نہ چھوڑا جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ خون پر چڑھانا یہ اکرامن ہے یا اہانتن ہے؟ اسی طرح سے مسلمانوں کو تکالیف دی جاتی ہے، دنیا میں تکالیف دی جاتی ہے، برزخ میں تکالیف دی جاتی ہے، محشر میں تکالیف دی جاتی ہے، اور بعد میں دوزخ میں بھی تکالیف دی جاتی ہے. مگر یہ سب کچھ اکرامن ہے، اہانتن نہیں. کافر کو جو تکالیف کی جاتی وہ اہانتن ہے. جس کپڑے کو آپ لینا نہیں چاہتے ہیں، مستعمل نہیں کرنا چاہتے، اس کو آپ بالکل نجاستوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی صفائی کا سامان نہیں. یہ مومن عند اللہ مکرم ہے. اگر وہ جنوب کا مرتکب نہیں ہوا ہے تب تو اس کا اکرام ہونا چاہیے، اور اگر مرتکب ہوا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے کسی وجہ سے، کسی کی سفارش کی وجہ سے یا رحمت خداوندی کی وجہ سے، تب تو اس کا مکرم ہونا معلوم ہے. اور اگر گناہ معاف نہیں کیے گئے، گناہوں کی سزا دی گئی، تو وہ سزا ایسی ہے جیسے کہ
جس کپڑے کو پہننے کا ارادہ ہے اس کو خون میں ڈالا جائے، صابن سے مدا جائے، اس کو پھٹکا جائے اور اس کو بار بار پوچھ کر پٹک کر کے صاف کر کے استعمال کیے گئے۔ یہ حقیقتاً اکرام وتعظیم المؤمن اکرام له وتعظیم الكافر ليس بالاكرام له بل اهانة له ولأجل ذلك يكون مخلدا في النار۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من يرد الله به خيرا يصيب منه، اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے تاکہ ان مصیبتوں کی وجہ سے وہ پاک اور صاف ہو جائے۔ پاک اور صاف جیسے خون میں ڈالنے سے میل کچل نکلتا ہے، اکڑے پر پٹکنے سے میل کچل نکلتا ہے، بار بار نچوڑنے سے میل کچل نکلتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبتوں میں، دنیا میں، برزخ میں، محشر میں، جہاں محشر کے بعد دوزخ میں مبتلا کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com کی منفرد پیشکش، بازگشت آڈیو و ویڈیو لائبریری، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دارالمعارف 1088 امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، پن کوڈ نمبر 581320، انڈیا۔ ای میل کا پتہ muniri@hotmail.com۔